بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ابھی حال ہی میں سید اقرار الحسن نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس نے بتایا کہ پیر ہاں خطیب نے اپنے سٹیج پر ایک شخص کو لا کر کلمہ پڑھوایا ہے اور مجمع کو یہ بتایا کہ یہ شخص پہلے قادیانی تھا، ہم نے اس کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کیا ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ سید اقرار الحسن نے دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ اس بات کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے کہ یہ شخص جس کو پیر ہاں خطیب کلمہ پڑھا کر مسلمان شو کر رہا ہے، یہ شخص کئی برس پہلے مسلمان ہو چکا تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس شخص کا اقرار موجود ہے کہ اس شخص نے خود اقرار کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ پیر ہاں خطیب نے اگر اس مسلمان ہونے والے شخص کو کئی برس بعد اپنے سٹیج پر لا کر مسلمان کرنے کا جو ڈرامہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے، اس کے پیچھے کیا ذہنیت ہو سکتی ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی لوگوں کو یہ بتانے کی کہ میں نے اس شخص کو مسلمان کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو بتلانے کا مقصد یا تو عزت ہو سکتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا ختم نبوت کا سپہ سالار ہوں، میں بڑا ختم نبوت کا جیالہ ہوں، میں بڑا ختم نبوت کا کام کرنے والا ہوں، یا اس کے پیچھے کوئی شہرت ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میری بڑی شہرت ہو، میں تو قادیانیوں کو مسلمان کرتا ہوں، یا اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی مال و دولت چھپا ہوا ہو۔ لیکن ہم سید اقرار الحسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سید اقرار الحسن نے اس دھوکے کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا کرنا کیا اسلام میں درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے پھر اس کو سٹیج پر لا کے یہ شو کرنا کہ یہ پہلے کافر تھا اب مسلمان ہوا ہے۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ تو اسلام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ کیا ایسا کرنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنے والا ایک پکا سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنے والا ایک پختہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا دھوکہ دینے والا شخص وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ایسا دھوکے دینے والا شخص کبھی بھی مسلمانوں کا، اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسے شخصوں سے بچنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ڈرامے کر کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معمولی سے دھوکے دینے شروع کیے، پھر آہستہ آہستہ اس دھوکے کو بڑھاتے ایسے دھوکے دیے کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر لیا گیا۔ یہ نظام تصوف کا نظام تھا، یہ نظام طریقت کا نظام تھا، یہ درگاہوں کا نظام تھا، یہ خانقاہوں کا نظام تھا۔ اس نظام کی اس شخص نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کی اصلاح ہوا کرتی تھی، یہاں پر مسلمان اپنے قلوب کو پاک کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسی جگہوں کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا، ایسی جگہوں کو بھی شہرت کا ذریعہ بنا لیا گیا، ایسی جگہوں کو بھی عزت کا وہ ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے شخص کے پاس نہ خود جائیں، اور اگر کوئی آپ کے سامنے جا رہا اس کو بھی روکیں، اس کو بتائیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہر شخص نہیں دیکھتا، ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہے، ہر کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اگرچہ اکثریت کے پاس رسائی موجود ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں لوگ جن کی رسائی ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو معلوم ہو کہ وہ شخص ایسے دھوکے باز کے پاس جا رہا ہے جو اسلام کا مذاق اڑانے والا ہے، جو درگاہوں کا مذاق اڑانے والا ہے، جو مسلمانوں کا مذاق اڑانے والا ہے، جو بیماروں کا مذاق اڑانے والا ہے، جو درگاہوں کا مذاق اڑانے والا ہے، اس سے روکا جائے تاکہ وہ مسلمان جو اس کے پاس جا کر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان
کا پیسہ بچ جائے، جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان کا وقت بچ جائے، جو اس کے پاس جا کر کے اپنی بیماری کو ڈاکٹری علاج سے روک رہے ہیں تاکہ وہ اپنا علاج کو جاری رکھ کر صحت یاب ہو سکے۔ اور یہ آپ کا کسی کو بتلانا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، کسی کے لیے مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خانقاہوں، درگاہوں، تصوف، طریقت کے نظام کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے آڑ میں آنے والے تمام بھیڑیوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔